مسلسل 12 نگار ایوارڈ جیتنے والے معروف کامیڈین لہری نے فلمی صنعت کے زوال کے بعد انتہائی قسم پرسی میں زندگی گزاری اور بالآخر مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر 13 ستمبر سن 2012 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ لالی ووڈ فلموں میں اپنی شاندار مزاحیہ اداکاری سے جان ڈالنے والے لہری نے اردو فلموں کے زوال کے بعد بہت کٹھن وقت دیکھا۔ ذریعہ آمدن ختم ہونے کے بعد کئی بیماریوں نے بھی انہیں گھیر لیا تھا۔ نوبت حکومت سے امداد مانگنے تک آ گئی، حتیٰ کہ شوگر اور فالج نے انہیں قبر میں پہنچا دیا۔ لہری نے 50 کی دہائی میں فلم انوکھی سے لالی ووڈ فلم انڈسٹری میں قدم رکھا تھا۔ وہ اپنے مزاحیہ کردار کو منفرد انداز میں پیش کرنے کا فن بخوبی جانتے تھے۔ 3 دہائیوں پر مشتمل کریئر میں انہوں نے 200 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ لہری کا فن اداکاری آج بھی لوگوں کی یادوں میں محفوظ ہے۔ لہری کی عرفیت سے فلم انڈسٹری میں ایک منفرد نام بنانے والے اس نابغہ روزگار فنکار کا اصل نام سفیر اللہ صدیقی تھا۔ وہ تقسیم ہند سے قبل کانپور بھارت میں پیدا ہوئے، تاہم تقسیم کے فوراً بعد پاکستان ہجرت کر کے کراچی میں آ بسے۔ انہوں نے پاکستان آ کر پہلی ملازمت اسٹینوٹائپسٹ کی حیثیت سے کی۔ دن بھر ڈیوٹی انجام دینے کے بعد شام کے اوقات میں وہ صدر میں حوضری کا سامان فروخت کرنے لگے۔ انہیں اداکاری کا بہت شوق تھا، مگر اس شوق کو جلا بخشنے کے لیے انہیں درست سمت نہیں مل رہی تھی۔ سن 1955 میں اس وقت کی نامور فلمی شخصیت لچھو سیٹھ شیخ لطیف نے انوکھی کے نام سے ایک فلم بنانے کا منصوبہ بنایا۔ فلم میں ہیروئن کا کردار ادا کرنے کے لیے بھارت سے شیخ لطیف کی بھتیجی شیلا رمانی کو پاکستان بلایا گیا، جبکہ ہیرو کے لیے اداکار شاد کو چنا گیا، کیونکہ ان کی ایک فلم نوکر باکس آفس پر نئی ہٹ ہوئی تھی۔ اس فلم کے لیے شیخ لطیف کو ایک مزاحیہ اداکار کی بھی ضرورت تھی۔ اسی دوران کسی نے سفیر اللہ کو شیخ لطیف کے پاس بھیج دیا۔ فلم انوکھی 21 جنوری سن 1956 کو ریلیز ہوئی، جس نے سفیر اللہ کو راتوں رات گمنامی سے نکال کر شہرت کی دنیا میں لا کھڑا کیا، مگر نام بدل کر۔ سفیر اللہ صدیقی کو اسی فلم نے لہری کے نام سے نئی شناخت دی۔ لہری نے اپنے فلمی سفر میں ایک کے بعد ایک 225 کامیاب فلمیں کی۔ لہری کا فلمی سفر سن 1986 تک جاری رہا۔ ان کی آخری فلم دھنک تھی۔ اپنے زمانے میں لہری پاکستانی فلم انڈسٹری کے عظیم کامیڈین قرار پائے۔ ان کی یادگار فلموں میں انسان بدلتا ہے، رات کے راہی، فیصلہ، جوکر اور آگ شامل ہیں۔ لہری سے پہلے اداکار یعقوب بہترین کامیڈین کہلاتے تھے، مگر لہری نے اپنی محنت اور کام کی لگن سے یعقوب کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ فلم توبہ، جیسے جانتے نہیں، دوسری ماں، ایک نگینہ، ایک مسافر، ایک حسینہ اور چھوٹی امی کی بے پناہ کامیابی اس کی دلیل ہے۔ علاوہ ازیں تم ملے پیار ملا، بہادر، نوکر، بہاریں پھر بھی آئیں گی، افشاں اور رم جھم وہ فلمیں ہیں جو لہری کو ہمیشہ عظیم فنکار کہلواتی رہیں گی۔ اپنے دور کی شاید ہی کوئی ایسی فلم ہوگی جس میں لہری نے اداکاری نہ کی ہو۔ چھوٹی بہن، بالم، جلتے سورج کے نیچے، پھول میرے گلشن کا، الجھن، ضمیر، آنچ، سائمہ، دل لگی، آگ کا دریا، ہمراز، دیور بھابھی، داغ، نئی لیلا، نیا مجنوں، بندھن، تہذیب اور پرنس، اس دور کی جس فلم کا نام لیجئے، لہری اس کی کامیابی کے ضامن تھے۔ انہوں نے بیشتر فلموں میں منفی کرداروں میں بھی حقیقت کا رنگ بھر کر شائقین سے خوب داد سمیٹی۔ ایسا نہیں ہے کہ لہری کے دور میں اور کوئی مزاحیہ آرٹسٹ تھا ہی نہیں، بلکہ ظریف نظر، آصف جان، منور ظریف، نرالا، رنگیلا اور ننا جیسے بڑے آرٹسٹوں کا بھی توتی بولا کرتا تھا، مگر لہری کا اپنا انداز تھا، سب سے منفرد اور سب سے جدا۔ انہیں پاکستان فلم انڈسٹری کا سب سے بڑا نگار ایوارڈ 12 مرتبہ ملا، جو بذات خود ایک ریکارڈ ہے۔ سن 1993 میں انہوں نے فلم انڈسٹری کے بحران کا شکار ہونے کے بعد فلمی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ پاکستان فلم اور ٹیلی ویژن انڈسٹری کے سینئر اداکار ندیم بیگ کا کہنا ہے کہ لہری صاحب بہت ہی عمدہ فنکار تھے اور ان میں تبادلہ مزاحیہ فنکار بھی تھا۔ وہ فلم میں اپنے کردار، کہانی، سیاق و سباق اور منظرنامے کو ملحوظ خاطر رکھ کر یوں جملے بازی کرتے تھے کہ گویا مزاحیہ ادب تخلیق کر رہے ہوں۔ لفظوں کی ادائیگی اور جملوں کی نشست و برخاست اتنی شاندار تھی کہ زیر زبر سے معنی و مفہوم اور مزاج بدل دیا کرتے تھے۔ ندیم کہتے ہیں کہ یوں تو لہری صاحب نے بہت سی فلمیں کی، لیکن اس وقت مجھے فلم دل لگی، پرنس، سہرے کے پھول، سائمہ، دلنشیں، بہشت، اناڑی اور نادان کے لہری یاد آ رہے ہیں۔ بہت ہی بھلے انسان تھے، بہترین لباس پہنا کرتے تھے اور انتہائی اجلی شخصیت کے مالک تھے۔ اداکارہ نشو لہری کے ساتھ کام کرنے کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ لہری صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے مشکل یہ پیش آتی تھی کہ وہ اچانک کوئی بات کر دیتے تھے اور ہنسی روکنا مشکل ہو جاتی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہدایت کار اسلم ڈار کی فلم زبیدہ میں میرے ہیرو وحید مراد تھے اور میں ان کی اسٹینوگرافر بنی تھی۔ فلم کے ایک منظر میں نے سفید ساڑی پہنی ہوتی ہے اور میں دفتر میں سو جاتی ہوں۔ لہری صاحب مجھے دیکھ کر فکرہ اچھالتے ہیں، اصلی ہے
ये मार्बल की बनी हुई है। यकीन जानिए मेरे लिए ये सीन करना मुश्किल हो गया था। जो ही लहरी साहब अपने खास अंदाज से मार्बल पर जोर देकर डायलॉग बोलते थे, मेरी हंसी यूं निकलती जैसे सोडे के बंटे वाली बोतल धमाके से खुलती थी। अदाकारा निशो का कहना था कि लहरी साहब के साथ उन्होंने कई एक फिल्में की जिनमें वहीश और नेक परवीन यादगार थी। सीनियर अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी अपने दरीना दोस्त लहरी को याद करते हुए कहते हैं कि वो VIP कॉमेडियन थे जिन्हें ख्वास के साथ आवाम ने भी बहुत पसंद किया। मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, नदिया के उस पार। उसमें लहरी की इशरत चौधरी के साथ जोड़ी थी। फिल्म बाज़ वजूहात की बिना पर फ्लॉप हो गई। लहरी साहब से जो मुआवजा तय पाया था उसमें से 25,000 रुपये बाकी रह गए थे। मैं वो रकम अदा करने के लिए उनके पास गया तो लहरी साहब ने कहा कि लोग तो सुपरहिट फिल्म के बकाया डकार जाते हैं, आप फ्लॉप फिल्म का मुआवजा अदा करने आ गए हैं। लहरी के यहाँ 5 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं, जिनमें 2 वफात पा गए। लहरी के सबसे छोटे बेटे मेहरान सफीर सिद्दीकी ने बताया कि मोइन अख्तर ऐसे फनकार थे जो वक्तन फ़वक्तन इनकी खैरियत दरियाफ्त करने आते रहे। इनके अलावा उमर शरीफ, जावेद शेख, तहसीन जावेद, बहरोज सब्जवारी, अदाकारा शबनम और अदाकार नदीम भी इनकी खैरियत दरियाफ्त करने आते थे। मेहरान ने बताया कि सन 2011 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अब्बा की तीमारदारी के लिए हमारे घर आए तो अब्बा ने उन्हें बहुत हंसाया। नवाज शरीफ ने अब्बा से कहा कि वो उनके बहुत बड़े परस्तार हैं। हीरोइंस के मुख्तसर कपड़ों पर तंज करते हुए लहरी ने नवाज शरीफ से कहा कि वो खातून बारीक झालीनुमा लिबास पहनकर आ गई। मुझसे पूछा कि कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा आप जहाँ से गुजरेंगी मच्छर खटमल मरे न मरे शराफत के जरासीम ज़रूर मर जाएंगे। लहरी साहब का ये चुटकुला सुनकर मियाँ नवाज शरीफ और उनके साथी कहकहे लगाने लगे। इस पर लहरी साहब ने कहा कि मियाँ साहब बातें बहुत हो गई, अब एक चेक पर साइन कर दें। जिस पर नवाज शरीफ ने अब्बा के लिए उसी वक्त 25 लाख रुपए के चेक पर साइन किए। मेहरान बताते हैं कि चेक वसूल करते हुए लहरी की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। उन्होंने कहा कि परिस्तार और हुक्मरान सारी जिंदगी मेरी बातों पर कहे तो लगाते रहे, लेकिन किसी ने भी इस तरह दाद नहीं दी जैसे मियाँ नवाज शरीफ ने अपने ज़ाती खजाने को नुकसान पहुंचाया। ताहम रफ्ता रफ्ता उनकी जान को लगने वाली मुतादिद बीमारियों ने इन्हें बिस्तर से लगा दिया। तवील और पेचीदा तरीन बीमारियों ने लहरी को निहायत कमज़ोर कर दिया। वो फालिद के मज़े में मुब्तला होने के साथ साथ ज़ियाबतीस का शिकार भी थे, जिसके बायस उनकी एक टांग काटना पड़ी। आखिरी दिनों में लहरी निहायत नामसाइद हालात से दो चार थे। इन्होंने अपनी बीमारी से निजात और इलाज मुआवजे के लिए हुकूमत से इमदाद की अपील की। लहरी तवील अरसे अलालत के बाद 83 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।